بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات اور کئی احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، دنیا کا کثیر حصہ گزر چکا ہے اور بہت قلیل حصہ باقی رہ گیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری مدت گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا کہ عصر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح یہ انگلی ملی ہوئی ہیں اور قریب قریب ہیں، اسی طرح میری بعثت اور قیامت بھی قریب قریب ہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، دنیا نے ختم ہونے کی خبر دی ہے اور پیٹ پھیر کر سرعت سے جانے کو ہے، اور دنیا بس اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جیسے برتن میں کچھ بچا ہوا پانی رہ جاتا ہے جس کو اس کا صاحب پیتا ہے، اور تم دنیا سے ایسی گھر کو جانے والے ہو جس کو زوال نہیں، بس اپنی زندگی میں نیک عمل کر کے جاؤ۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد طویل خطبہ دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والی تمام باتیں بیان فرمائی، جسے یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور بھول جانے والے بھول گئے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت قریب ہونے لگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھنے لگے کہ سورج باقی بھی رہا ہے یا مکمل غروب ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی جس سے قیامت کے قریب ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، دنیا کا گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں صرف اتنا ہی حصہ رہ گیا ہے جتنا کہ اس دن کا باقی ماندہ حصہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں علامات متوسطہ، یعنی وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ مستقل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی نشانیوں کو علامات متوسطہ کہا جاتا ہے۔ جہالت عام ہو جائے گی، قرب قیامت میں علم رفتہ رفتہ اٹھا لیا جائے گا، جہالت بکثرت پھیل جائے گی اور پھر اسی جہالت کی وجہ سے بہت سے فتنے پھوٹ پڑیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قریب ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ کوئی شخص جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کو تلوار سے مارے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں چلے جاؤں گا اور ان قریب علم کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ وہ شخص کسی مسئلہ میں جھگڑیں گے اور ان کو اس میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ملے گا۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد نماز پڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو آگے کریں گے، لیکن جہالت کے عام ہو جانے کی وجہ سے انہیں کوئی اس قابل نہیں ملے گا جو انہیں نماز پڑھا سکے۔ علم کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک کر کے علماء کو اٹھا لیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح سے قبض نہیں فرمائیں گے کہ ایک دم بندوں کی سینوں سے کھینچ لیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لیں گے جس سے علم خود قبض ہو جائے گا۔ علم کو یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، پس ان جاہلوں سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو اٹھا لیں گے اور ان کے ساتھ علم بھی اٹھا لیں گے۔ نبی کریم
کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک اس میں تین چیزیں ظاہر نہ ہو جائے: علم اٹھ جائے، زن کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہو جائے، اور سکرون ظاہر ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سکرون کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سکرون وہ لوگ ہوں گے جو اس امت کے آخری زمانے میں ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ان کا تحیہ سلام ایک دوسرے پر لعنت کرنا ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ امت پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرأ کی کثرت اور فقہا دین کو سمجھنے والوں کی قلت ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج یعنی قتل و غار تقری کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے اور قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف زبان کی حد تک رہے گا، دل اور عمل میں نہیں ہوگا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک شخص ایمان والے کے ساتھ اسی جیسی بات کے ذریعے مجادلہ کرے گا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم جہالت اور جہالت علم ہو جائے گا، بے حیائی پھیل جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بول چال اور افعال میں بے حیائی اور بتکلف بے حیا بننے کو ناپسند کرتے ہیں۔ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، اور یہاں تک کہ بے حیائی پھیل جائے گی، قطع رحمی اور برے پڑوسی کا ہونا عام ہو جائے گا۔ بے شک قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بخل اور بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ ایسے کپڑے ظاہر ہوں گے جس کو عورتیں پہنیں گی اور پہن کر بھی ننگی ہوگی، معزز لوگ گرے پڑے لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بے حیائی، بد اخلاقی اور برا پڑوسی ہونا بہت عام ہو جائے گا، کلم کلا زنا کیا جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی اور زنا پھیل جائے گا، یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ زنا عام ہو کر اس قدر پھیل جائے گا کہ کھلے عام راستوں میں لوگ زنا کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آ جائے کہ لوگ سر عام راستے میں بدکاری کریں گے، پس اس وقت کا بہترین شخص وہ ہوگا جو یہی کہے گا کہ کم از کم اس دیوار کی پیچھے چھپ کر کی ہی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ گدوں کی طرح راستوں میں ایک دوسرے سے بدکاری کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ضرور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ضرور بضرور ہوگا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، قریب ہے کہ میری امت شرمگاہوں، زنا اور رشم کو حلال کر لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس امت کے آخر کے لوگ اول کے اسلاف پر لعنت کریں گے۔ اچھی طرح سے سن لو، پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پٹکار پڑے گی، یہاں تک کہ وہ کلم کلا شراب پیئیں گے، ان کی حالت اس قدر بدتر ہو جائے گی کہ راستہ چلتے ہوئی کوئی عورت کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے گی تو ان لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھ کر بدکاری کے لیے عورت کا دامن اس طرح اٹھائے گا جیسے کہ دمبے کی دم اٹھاتے ہیں، بس اس وقت کوئی کہنے والا کہے گا کہ عورت کو لے کر دیوار کی اوٹ پہ چلے جاؤ۔ وہ کہنے والا اس دن ان لوگوں میں اجر و ثواب کی اعتبار سے ایسا ہوگا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے درمیان مرتبہ رکھتے ہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہوگی، زنا کے عام ہو جانے کا ہی یہ نتیجہ ہوگا کہ جانوروں کی طرح نسب کا معاملہ باقی نہ رہے گا۔ اولاد الزنا یعنی زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہو جائے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالی عمومی عذاب میں پکڑ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر و بلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں زنا کی کثرت کی وجہ سے ولد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ پس جب ولد الزنا پھیل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی عنقریب ان کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔
اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی علامات میں سے ایک ہی بھی ہے کہ اولاد زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک کہ اس میں تین چیزیں ظاہر نہ ہو جائے: علم اٹھ جائے، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت ہو جائے، اور سکرون ظاہر ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سکرون وہ لوگ ہوں گے جو اس امت کے آخری زمانے میں ہوں گے، ان کا باہم ملتے ہوئے تحیہ سلام ایک دوسرے پر لعنت کرنا ہوگا، ہم جنس پرستی۔ ناظرین، قرب قیامت میں احادیث کے مطابق اس امت میں یہ روگ عام ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہلاکت کا فیصلہ آ جائے گا۔ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھ لے تو ان کے اوپر ہلاکت آ جائے گی، ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے، شرابی پینے لگے، ریشم پہننے لگے، گانے والیاں رکھنے لگے، شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عورتیں عورتوں کے ذریعے اور مرد مردوں کے ذریعے شہوتوں سے مستفی ہو جائیں گے، اور سحاق عورتوں کی مبین زنا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً نقل فرماتے ہیں کہ عورتوں کا باہمی سحاق شہوت پوری کرنا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مرد مرد کے پاس اور عورت عورت کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے آئے تو وہ دونوں زانی ہیں، سود عام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب عام ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے بغیر باقی نہ رہے گا، بس اگر وہ نہ بھی کھانا چاہے تب بھی اسی سود کا اثر ضرور پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس میں سود کھائیں گے، ان میں سے اس دن نجات پانے والا وہ ہوگا جس کو سود کا صرف غبار پہنچا ہوگا۔ شرابی پی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گا، شرابی پی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بہت سی قیامت کی علامات بتائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ باجے، موسیقی کے آلات وغیرہ، تکبر اور شرابی پینا بہت عام ہو جائے گا۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں یہ نشانی پوری طرح پھیل چکی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ستم بلائے ستم یہ ہے کہ اس گناہ کبیرہ کو جائز اور مباح سمجھ کر کیا جانے لگا ہے، چنانچہ بڑے شوق کے ساتھ شراب کا نام بدل کر اس کو دوسرے نام سے بیچا اور خریدا جاتا ہے، اور اس طرح اس ام الحبائس کو اپنے لیے جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔ امانتیں ضائع ہونے لگیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کسی نے پوچھا، امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ فرمایا، جب کام معاملہ نہ قابل نہ اہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کو تم لوگ کو دو گے وہ امانت ہے، اور سب سے آخر میں جس چیز کو گم کر دو گے وہ نماز ہے، اور ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے لیکن ان کا کوئی دین نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم تمہارے درمیان ہونے کے باوجود بھی ایسا کام ہوگا گویا کہ تم سے کھینچ لیا گیا ہے، حرام کو حلال سمجھا جائے گا۔ میری امت میں چند قومیں ایسی ہوں گی جو زنا اور ریشم پہننے کو اور شراب پینے کو اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ میری امت کی کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سروں پر باجے بجائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں زمین میں دنسا دیں گے اور ان کی صورتیں مسح کر کے بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، قریب ہے کہ میری امت شرمگاہوں، زنا اور ریشم کو حلال کر لے گی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ تکبر و غرور کی حالت میں اتراتے ہوئے لہو لب کے ساتھ رات گزاریں گے اور صبح کو بندروں اور خنزیر صورت میں مسح کر دیے جائیں گے۔ الیاذ باللہ، ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ وہ حرام کو حلال قرار دیتے ہوں گے، گانے والی عورتوں کو رکھتے ہوں گے، شراب پیتے، سود کھاتے اور ریشم پہنتے ہوں گے۔ مال میں حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو آنے والے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال ہے، بدعات پھیل جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ لوگ ہر سال ایک نئی بدعت ایجاد کریں گے اور ایک سنت کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ اس طرح ہوتے ہوتے بدعتیں زندہ اور سنتیں مٹ جائیں گی۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری چیزیں پسند کی جانے لگیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، راتوں اور دنوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ قرآن کریم اس امت کے قلوب میں پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جائے گا، اور قرآن کریم کے علاوہ دوسری چیزیں ان کو زیادہ محبوب ہو جائیں گی۔ ان کا سارا معاملہ لالچ اور حرص پر مبنی ہو جائے گا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حق میں کوتاہی کریں گے تو انہیں ان کی امیدیں اور آس کمزور کر دیں گی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی منع کردہ حرام کام کا ارتکاب کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ میرے گناہ سے درگزر کر دے گا۔ وہ لوگ بیڑیوں کی قلوب پر بیڑ کی کالیں پہنیں گے، یعنی ان کے جسموں پر ان کا لباس ہوگا لیکن دل بیڑیوں کی طرح سخت خونخوار ہوں گے۔ ان کے افضل لوگ اہل علم دین کے اندر مداہنت کا شکار ہو جائیں گے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیں گے۔ قرآن کریم کی غلط تعویل کی جائے گی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہلاکت کتاب اللہ کی وجہ سے بیان کی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ قرآن کریم کو سیکھ کر اس کی تعویل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کو دوسری معنی پر محمول کریں گے۔ طلاق کے بعد بھی میاں بیوی ساتھ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مرد عورت کو طلاق دینے کے بعد طلاق کا انکار کرے گا، پھر اسی متعلقہ کے ساتھ بدکاری کرے گا، اور جب تک وہ دونوں ساتھ رہیں گے وہ دونوں ہی زنا کرنے والے ہوں گے۔ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ ناظرین، قرب قیامت میں عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی نگران ہوگا۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سونے کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، چکر لگائے گا لیکن اسے کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں ہوں گی جو اس سے اس بات کی خواہاں ہوگی کہ ان کو اپنی پرورش میں رکھے، کیونکہ مرد بہت کم اور عورتیں بہت زیادہ ہو چکی ہوں گی۔ موت کی تمنا کی جائے گی، یعنی قرب قیامت میں فتنوں کے عام ہو جانے اور بلاؤں کی کثرت نازل ہونے سے یہ حالت ہو جائے گی کہ لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہو جائے گا اور یہ تمنا کرے گا، اے کاش میں اس قبر والی کی جگہ ہوتا۔ اور یہ دین شوق آخرت اور ایمان کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ دین بھی مصائب و آلام کی وجہ سے ہوگا۔ منافقت پھیل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسنے اور زیادہ رونے لگو۔ یاد رکھو، نفاق ظاہر ہو جائے گا، امانت اٹھا لی جائے گی، رحمت و شفقت کا مادہ قبض کر لیا جائے گا، امانت دار پر خیانت کی تہمت لگے گی اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ تمہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنے بٹا کر رکھ دیں گے۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب وقت تنگ ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حرج یعنی قتل و غارت دگری کی کثرت ہو جائے گی اور تمہارے درمیان مال زیادہ ہو کر بہ پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔